صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک آج بیان شروع ہوتا ہے خرید و فروخت کا بیان، یعنی کہ جو چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں ان کے تعلق سے یہاں پر ایک بیان جو ہے باب بیان کیا گیا۔ مسئلہ کہ جب تک خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہ ہوں کہ کون سی بیع جائز ہے اور کون ناجائز، اس وقت تک تجارت نہ کرے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے، کسی بھی چیز کی تجارت اگر کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ چیز معلوم ہونا چاہیے جو ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں یہ اس چیز کی، کسی بھی چیز کی، تو وہ چیز پہلے کہ اس کی تجارت کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی شخص مثال کے طور پر اگر شراب کی تجارت کر رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہم شراب کی تجارت تو کر رہے ہیں، یہ کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، تب اس کے بعد انسان کو تجارت کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ بیان کیا تھا کہ انسان کے پاخانے کا بیع کرنا ممنوع ہے، گوبر کا بیچنا ممنوع نہیں۔ انسان کے پاخانے میں مٹی یا راکھ مل کر غالب ہو جائے، جیسے کھاد میں مٹی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو بیع بھی جائز ہے، اور اس کو کام میں لانا مثلاً کھیت میں ڈالنا بھی جائز ہے، جیسا کہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ دیکھا ہوگا آپ نے، جیسے کہ انسان اپنے لیٹرینوں کو صاف کرواتا ہے، اس کے بعد وہ گندگی جا کر کے کہیں دوسری جگہ پڑتی ہے، پھر وہ گندگی مٹی میں مل جاتی ہے، پھر مٹی جو ہے وہ گندگی مٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، گویا کہ جس طریقے سے گوبر ہوتا ہے نا، گوبر کو جو ہے وہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے گھورا ہوتا ہے، اس پر تو ہر چیز ڈالی جاتی ہے، اس پر لیٹرین بھی ڈالی جاتی ہے، گوبر بھی ڈالا جاتا ہے، ہر قسم کی اس پر چیز ڈالی جاتی ہے، پھر وہ کیا ہے، وہ چیز ایک کالی شکل میں یعنی کہ مٹی کی شکل میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے اپنے کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے بطور فائدہ، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف خالص اگر لیٹرین یا پخانے کی جو ہے صرف اس کی جو ہے اگر بیع کرنا چاہیں تو یہ ناجائز ہے اور اس میں ممانعت کی۔ اور مسئلہ کہ یہ معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص کی کنیز ہے اور دوسرا شخص اسے بیع کر رہا ہے، یہ بائع کہتا ہے کہ اس نے مجھے بیع کا وکیل کیا ہے، یا اس سے میں نے خرید لی ہے، یا اس نے مجھے ہبہ کر دی ہے، تو اس کو خریدنا اور اس سے وطی کرنا جائز ہے، جبکہ وہ شخص ثقہ ہو یا غالب گمان یہ ہو کہ سچ کہتا ہے، اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس خبر میں جھوٹا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، اور اگر اس کو خود اس کا علم نہیں کہ یہ فلاں کی ہے مگر اس بائر ہی نے بتایا کہ یہ فلاں کی ہے اور مجھے اس نے بیع کا وکیل کیا ہے، اور وہ بائع ثقہ ہے یا غالب گمان یہ ہے کہ سچ کہتا ہے، تو اس کو خریدنا وغیرہ جائز ہے۔ اسی طرح دوسری اشیاء کے متعلق یہ علم کہ فلاں کی ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ اس نے بیع کا وکیل کیا ہے، یا میں نے خرید لی ہے، یا اس نے ہبہ کر دی ہے، تو اس کو خریدنا اور اس چیز سے نفع اٹھانا انہیں شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ یہاں پر جو چیز ایک بتائی گئی کہ کسی شخص کی کنیز ہے، تو اب یہ تو معاملہ اس ٹائم ہے ہی نہیں، سب سے پہلی بات یہ، اب تو یہ درپیش آتا ہی نہیں، پہلے کا معاملہ تھا کہ پہلے کنیز وغیرہ چلا کرتی تھی، تو اب اس کا تو کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز بیان کی کہ اسی طرح دوسرے اشیاء کے متعلق یہ علم ہو کہ فلاں کی ہے، مثال کے طور پر کہ کسی دوسرے شخص کی چیز ہے اور وہ بیچنے والا کہتا ہے کہ اس نے بیع کا وکیل کیا، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے جس شخص کی ہے اس نے مجھے بائع بنایا، یعنی بیچنے والا مجھے وکیل کیا ہے، میں جو ہے اس چیز کو بیچ رہا ہوں، یا وہ یہ کہے کہ میں نے اس چیز کو اس شخص سے خرید لیا ہے، پھر اس کے بعد تجارت اس کی کرے، تب اس طریقے سے جائز ہے۔ ورنہ اگر کسی کی چیز استعمال اسی طریقے اٹھا لینا بغیر پوچھے کسی کی چیز کو اور اٹھا کر کے پھر جس کو چوری کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جس کو کیا کہا جاتا ہے،
چوری کا کہ کسی شخص کے مال کو چرا لایا اور لانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی تجارت کر رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے، بہت سخت گناہ پڑتا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنے کافی کہ بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں، تو ان ساری چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو تجارت کرتے ہیں، تو تجارت اللہ رحم فرمائے، آج کے وقت میں لوگ تجارت کرتے ہیں نا، تو معاملات یہ پیش آتے ہیں کہ اس میں جھوٹ کتنا ہوتا ہے اور سچ کتنا ہوتا ہے۔ تجارت کرتے ہیں، جائز تجارت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس جائز تجارت میں اتنا کثرت کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ ہماری چیز بک جائے۔ بھائی آپ کی چیز ہے، آپ مالک ہیں، مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، میں اس چیز کا مالک ہوں، اور میں یہ کہوں کہ یہ بھائی چاہے یہ 1 ہی روپے کا کیوں نہ لایا ہوں، میں یہ سیدھے کہوں کہ ایسا ہی آپ کو ہم 100 روپے میں دیں گے، آپ کو بہتر لگے تو آپ لے لیجیے۔ یہ نہیں کہ میں قسم خدا کی میں 100 ہی روپے کا لایا ہوں، لایا 1 ہی روپے کا ہے اور پھر قسم کھا رہا ہے کہ قسم خدا کی میں 100 روپے کا لایا ہوں، میں آپ کو جو ہے اتنے دے رہا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے بیع کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو آپ کی چیز ہے، آپ چاہے جتنے میں دیجئے گا، لیکن اس پر جھوٹے قسمیں نہ کھائیے۔ اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ حلال کھمائیے، حلال اپنے بچوں کو کھلائیے۔ جب آپ خود حلال کمائیں گے اور پھر حلال اپنے بچوں کو کھلائیں گے، تبھی جا کر کے آپ کی باتیں ان کے دلوں پر اثر کریں گی، تب جا کر کے آپ کی نصیحتیں ان کے دل پر جا کر کے اثر کریں گی۔ ورنہ حال کیا ہوگا کہ خود حرام کما کر کے جب بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں تو ان کا دل جو ہے نا، دل یہ مردہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ حرام کھلا کھلا کے ان کے دل کو مردہ کر دیا۔ اب پھر کہیے گا کہ آج ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے آج ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کیوں مانے وہ تمہاری باتوں کو؟ کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو کھانا ایسا کھلایا ہے جو جائز ہی نہ تھا، تم نے اس حلال کمائی کو چھوڑ کر حرام کمائی سے اپنے بچوں کو تم نے کھلایا، تو ان کا دل تو ویسے مردہ ہو گیا، تو اس لیے ان کے دلوں پر تمہاری باتیں کیا اثر کریں گی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے آپ حلال کمائیے، حلال رزق کما کر، چاہے دن بھر میں صرف آپ 100 ہی روپے کیوں نہ کمائیں، لیکن اپنے گھر میں بچوں کو حلال رزق کمائیے اور حلال ہی کا انہیں کھانا دیجیے۔ حرام رزق اپنے گھر کے اندر بھی نہ آنے دو۔ اللہ رب العزت حرام رزق میں برکتیں عطا نہیں فرماتا، حلال رزق کے اندر برکتیں ہوا کرتی ہے۔ حرام رزق آتے ہوئے تو حرام پیسہ آتا ضرور دکھے گا، لیکن وہ گیا کہاں یہ نہیں دکھے گا۔ لیکن حلال رزق جو آتا ہے، حلال پیسہ جو انسان کماتا ہے، وہ اس کے پاس رکتا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کا خود نگہبان بن جاتا ہے، اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، اسی لیے صدقہ و خیرات کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ تمہارے پاس اگر تم 100 روپے کماتے ہو تو اس میں سے 1 روپیہ صدقہ کر دیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی راہ میں جب انسان صدقہ کرتا ہے تو پھر رب کائنات کی یہ ذمہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے 99 روپے کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ حفاظت کے لیے ہی تو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے روپوں کو، میں تیرے سارے مال کو سیف رکھوں گا، میں تیری ہر چیز کو جو ہے ٹھیک رکھوں گا۔ لیکن انسان جو ہے، اور وہ 1 روپیہ ہوتا کس کا ہے؟ وہ ہم 1 روپیہ جو نکالتے ہیں وہ ہوتا کس کا اصل میں؟ وہ 1 روپیہ غریبوں کا ہوتا ہے۔ ہم نے 100 روپے کمائے، اس میں سے 1 روپیہ نکال دیا، اس سے ہمارے غریب کا بھی کام چل گیا اور ہمارا بھی کام ہو گیا۔ اللہ نے دوسرے کی مدد فرما دی اور اس کے ذریعے سے تمہارے مال کی حفاظت فرما دی۔ وہ کتنا غفور رحیم ہے کہ بہانے بھی دیکھیں کتنے اچھے اچھے، سبحان اللہ۔ بہانے دیکھیں آپ، یہ ایک بہانہ ہی تو ہے کہ بندے تو مال کما، تھوڑا سا نکال دے بس، تاکہ دوسرے کا بھی کام چل جائے، تیرا بھی کام چل جائے۔ تو رب کائنات بہانے کتنے اچھے اچھے اللہ رب العزت نے پیش کیے، لیکن بندہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا۔ پھر جب مال ہوتا ہے نا، پھر سکون نہیں۔ دیکھیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ ان سے پوچھئے جا کر کہ آپ کے پاس حویلی بھی ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، سارے معاملات ہیں، ایئر کنڈیشن روم ہے آپ کا، اے سی لگے، پھر سارے معاملات ہیں، کیا آپ کو سکون ملتا ہے کبھی؟
تو ان کی زبان سے یہی نکلے گا سب کچھ ہے لیکن دل میں سکون نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کیوں نہیں ملتا؟ لگا یہ رہتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مال چوری ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ ہو جائے۔ ان کی دوائیں چلتی رہتی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ان کی دوائیں چلتی رہتی، بڑے بڑے مریض ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ان کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کیوں ہوتی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے مال تو کمایا لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کیا۔ اگر وہی مال راہ خدا میں خرچ کرتے تو انہیں یہ ضرورت نہیں پیش آتی کہ گارڈوں کو لگاتے اور جو ہے مال کی حفاظت کے لیے نوکروں کو رکھتے کہ بھائی ایسا ہے ہمارے مال کی حفاظت کیو۔ جب تم راہ خدا میں خرچ کرتے پھر تمہارے مال کی حفاظت تو خود رب کائنات عطا فرمائے، اور جس مال کی حفاظت، جس جان کی حفاظت رب کرے پھر اس کے سامنے کون ہے کہ جو اس میں جو ہے ٹانگ اڑا سکے؟ کون ہے کہ اس میں جو پھر ڈینگے مار سکے؟ کسی کی ہمت نہیں کہ پھر جو ہے اس میں جا کر کے وہ کچھ کر سکتا، کیونکہ جس کا نگہبان جب رب کائنات ہو تو اس کی اجازت کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو انسان کی کیا بس کی بات ہے جا کر کے وہ جو ہے اس انسان کے مال میں پر بھی مار سکتا۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ جب ہوگا جب ہم اپنے مال کو راہ خدا میں، خدا کی راہ میں سپرد کریں گے، جب ہوگا، ورنہ اس کے سوا نہیں ہو سکتا مسلمانوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔